میں نے کہا بڑی مشہور ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو جس کا ذکر ہی عبادت ہو. نہیں آپ نے رکھا ہوا ہے روزہ، عبادت ہے نا. روزے میں آپ سینما چلے جائیں، وہ زیادہ ٹھیک ہے یا روزے کی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ذکر الہی کریں، وہ عبادت ہے، وہ مقبول عبادت ہے کہ عبادت کو آپ نے اور مزین کیا، عبادت میں عبادت شامل ہو گئی. اب علی کا ذکر عبادت ہے، جس کا ذکر ہی عبادت ہے، وہ عبادت میں آئے خراب نہیں ہوتی، مقبول ہو جاتی. وہ 14 کی حمد کرے، بات یاد ہے، وہ 14 کی حمد کرے، اس کی توحید کو داغ نہیں لگتا. ہم ان کے فضائل پڑھیں، قصائد پڑھیں، ان کی حمد کریں، تو ہم غالی کیسے ہو گئے، حسینی کیسے ہو گئے، ایجنٹ کیسے ہو گئے. حالانکہ عقیدہ ہم نے کل پڑھ دیا ہے، یہ اللہ نہیں، نہ اللہ ہے نہ ہم جیسے ہیں. ہم دونوں سے بیدار ہیں، جو انہیں اللہ کہے ان سے بھی، جو انہیں اپنا جیسا کہے اس سے بھی. یہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہے. صرف یاد دلا رہا ہوں، آپ کے لوگ کل موجود تھے اور آج جو آئے ہیں جڑے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو یہ ہے ولی کی تعریف مختصر سے قرآن سے. اور آیت پڑھوں یا بس کر اے قرآن بتا ہمیں، شور کوٹ والے کہہ رہے ہیں، اور بتا ہمیں ولایت کے بارے میں. سورہ انعام کی آیت پکار اٹھی، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم. سورہ کے نام بھی میں نے بتایا. اعتراض کرنے والے سے پوچھئے گا پہلے کہ بتاؤ اس نے آیتیں کتنی پڑھی ہے، صحیح بتائی تو پھر اعتراض سننے والا کہنا جب غور سے سنتے نہیں ہو. ایک بات پکڑ کے اعتراض کیوں کر لیتے ہو؟ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ سب اپنے بیٹھے ہیں. آواز کا کیا ہے نا، ساتھ بڑی دور تک جاتی ہے، کہیں تو آپ کے ملیں گے نا، یہاں جو بیٹھے ہیں. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے. اچھا اب تھوڑا سا تاریخ کا سہارا دوں گا میں، تاریخ کا صحیح ہے، جو تاریخ سے واقف ہے وہ تائید کر دیں گے، باقی کوشش کروں گا اور بھی سمجھ جائے. ہوا کچھ یوں کہ لوگ جمع ہو کے آئے رسول کے پاس، آگر کہنے لگے. پہلے ترجمہ پڑھ دوں آیت کا، پھر تاریخ بیان کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے اتخذ ولی، کیا میں اللہ کے غیر کو ولی بنا لوں. جو ہے غیر اللہ ہے، اتخذ ولی، کیا اللہ کے غیر کو ولی بنا لوں. اب لفظ غیر استعمال ہوا ہے آیت میں. اب تاریخ یاد دلاتا ہوں. لوگ جمع ہو کے آئے، یا رسول اللہ علی کو ولی نہ بنائے. کیوں؟ علی کی ذات میں اختلاف ہے. پہلے تو سلام تھا نہیں، ابو طالب کا ہی گھرانہ تھا، یا ابو طالب تھے یا ان کا بیٹا علی تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ علی نے ہر گھر میں جنازہ پہنچایا ہوا ہے. علی کو ولی نہ بنائیے، کسی اور کو بنائیے. پتہ نہیں کہاں کھوئے میں آپ، میں نے کہا تو میں اشارہ کروں گا، کسی اور کو بنائیے. ابھی رسول اللہ جانے کیا کہتے. آیت آگے قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ ہے اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے غیر کو ولی بناؤں. آپ سمجھ آئی بات ہے؟ کیا میں اللہ کے غیر کو ولی بناؤں. اچھا پہلے لفظ آیا دور، سوا، لیکن یا لفظ آیا غیر. غیر کی ضد ہوتا ہے اپنا. غیر کے مقابل کیا ہے؟ اپنا ہی ہوتا ہے نا. بولیے یہ اپنا علاقہ ہے، یہ غیروں کا ہے. یہ اپنا لڑکا ہے، یہ غیروں کا ہے. آسان سی اردو ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے غیر کو ولی نہ بنا. تو میرے اللہ تیرا اپنا کون ہے؟ میرے اللہ بتا تو تیرا اپنا ہے، ہم اسے ولی بنا لیں. عجب نہیں بارگاہ الہی سے جواب آ جائے کہ اس سے زیادہ اپنائیت کا ثبوت تمہیں اور کیا چاہیے. نام میرا تھا علی کو دے دیا، مکان میرا تھا علی کو دے دیا. لیکن سب سمجھ کیجیے گا، ہاتھ یہی رکھے جملہ دینے لگا ہوں. نام میرا تھا علی کو دے دیا، مکان میرا تھا علی کو دے دیا. میدان جنگ میں آیا ہتھیار
علی اسم الہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا، علی بولا، علی بولا. توجہ ہے جو میرا اپنا ہے. اچھا جو اللہ کا اپنا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ آگے آیت ہے فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کو ایجاد کرتا ہے. فاطر کہتے ہیں ایجاد کرنے والے، خالق بنانے والے، فاطر ایجاد کرنے والا، وہ فاطر السماوات والارض ہے. اب یہ بھی قرآن ہے اور دیکھیں نا قرآن جو فسر بعض قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہے. اسی آیت کی تفسیر سورہ داریات میں موجود ہے. یہاں کیا کہا؟ ولی وہ ہے جو فاطر السماوات والارض ہے. جو ہے اللہ تو ہے ہی ہے. پھر آگے جو بات کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ رہیے گا. اب اللہ کہتے ہیں پہلے میں آپ کو سمجھاؤں سب میری طرف دیکھیں. یہ ہے ہاتھ، ہاتھ ہے نا. عربی میں سے کہتے ہیں ید، یہ دان. ایک ہاتھ ہو ید، دو ہو یدان یا یدین، اور بہت سے ہاتھ ہوں تو الید، جمع کا صیغہ ہے. لیکن عربی بھی سکھا رہا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ لیجیے، پریشان نہیں ہوگی. ہاں کلاس نہیں ہوگی، میرے ساتھ رہیے گا تاکہ جب میں آیت پڑھوں تو پھر آپ اجنبیت محسوس نہ کریں. ید ایک ہاتھ، جمع کسی کے لیے ایت، دو ہوں تو یدین. جیسے آپ کے مغرب میں دو جمع ہو جاتی ہے، لغت کی بحث میں جانا نہیں چاہتا. اب اللہ کہہ رہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان بہت سے زمین پر بیٹھے ہو، اسے بلند کیے ہوئے آسمان کے نیچے بیٹھے ہو، اسی کا نام لینے میں شرماتے ہو. اَلَا دَاحِيَ الْأَرْضِ جِينَا اَلَا خَلَّاقُ السَّمَاوَاتِ. اب آیت کہہ رہی ہے جو اللہ کا ولی ہے فاطر السماوات والارض. پھر اللہ کہتا ہے چونکہ ولایت اللہ کا ہوتا ہے، ولی اللہ خود ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اللہ کہتے ہیں یہ جو ولی ہوتا ہے یہ خود نہیں کھاتا، کھلا دیتا ہے. تو بولیے میں صرف قرآن سنا رہا ہوں. یطعم ولا یطعم، کھاتا نہیں کھلا دیتا ہے. طعام لیتا نہیں طعام دیتا ہے. اب ولی کی ایک اور تعریف مل گئی قرآن سے کہ ولی طعام دیتا ہے. جب اللہ نے اپنی بات کی تو یطعم کہا، اور یہی اللہ کا کلام قرآن ہے. جب اس کے ولی زمین پر جمع ہوئے، رب جو نہیں بولا اگر مجلسی ہے تو یقین میں پہنچ جائے گا. جب اس کے ولی زمین پر جمع ہوئے اور فرشتے کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر آئے تو اللہ نے کہا یطعمون الطعام علی حبہ
پھر اللہ فرشتوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ کیوں بھیج رہا ہے فرشتوں کو؟ جاؤ روٹی لے کر آؤ، توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ دس دے رہا ہے یہ وہ ولی ہے جو میرا ہے، جب اس کے در سے میرے فرشتے مانگتے ہیں تم مومن ہو، تم کیوں شرماتے؟ تمہیں کس نے روکا ہے؟ اچھا اب حضور والا جوانوں دوستوں، علمدار شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب باپ آئے ہیں اور تیزی سے اشارے کر کے گزر جاؤ. روٹیاں دی کس کس نے؟ علی نے، سیدان نے، حسن نے، حسین نے، اور ایک روٹی اور ہے، وہ کس کی ہے؟ سلامت رہے زندہ باد، بی بی فضہ کی. کس کی؟ جو اس گھر کی کنیز ہے، جو اس گھر کی خدمت گزار ہے، جو شہزادی کی کنیز ہے. بی بی کی بھی روٹی لی. بات آپ سمجھیں گے؟ جو کل آئے تھے منصب اللہ نے اس گھر کو دے دیا. اتنا قریب گھرانہ ہے جس وفا کی سے منصب اللہ کا اشارہ کروں گا، بات کھول نہیں کروں گا. اللہ نے اس گھرانے کو اپنا منصب دیا. اب جس نے وفا کی، جس نے گداگری کی، جس نے خلوص دل سے اس گھر کی نوکری کی، جو اس کا منصب ہے وہ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھی دے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا بات مشکل ہو گئی ہے تو جلدی سے آپ کو یاد دلاتا ہوں اور آپ کا سنا ہوا دعا ہے. روٹی دی جناب فضہ نے تو فرشتوں نے کہا قد شکرت لکم، ہم آپ کے مشکور، ہم آپ کے ممنون. توجہ ہے؟ اب جو فضہ نے کہا حالانکہ کنیز ہے، اللہ کو اتنا بھایا، اتنا پسند آیا کہ کوئی لفظ بڑھائے گھٹائے بغیر اللہ نے آیت بنا کے قرآن میں اتارا. اب آپ یقیناً تھک گئے ہیں. کیا کہا فضہ نے؟ فرشتے شکریہ کر رہے ہیں. فضہ کہہ رہی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے یہ روٹیاں تمہارے شکریہ سننے کے لیے نہیں، وجہ اللہ کا صدقہ دیا. یہ ہم نے وجہ اللہ کے تو ہے دی، یہ وجہ اللہ کے لیے دی، وہ جو اللہ کا ولی ہے. توجہ ہے؟ ایک واقعہ سناؤں اور وسائل کی منزل کی طرف بڑھ جاؤں. ارادے سے زیادہ پڑھ لیا میں نے، کیونکہ ولی کھاتا نہیں کھلا دیتا، اس لیے بندے کو پتا تھا. وہ آگے موسم گرمی کا تھا. یہ شیخ مفید نے بھی لکھا ہے اور روایت یہ ہے کہ علی کا غلام قمبر مولا کہتے ہیں کہ میں مولا کی محفل کے بارگاہ میں حاضر تھا. ایک بندہ آ گیا، اس نے آگے کہا یا علی تربوز کھانے کا جی چاہ رہا ہے. بس سمیٹ لیتے ہیں، ان کا جی نہیں چاہ رہا میرے خیال میں. کیا جی چاہ رہا ہے؟ آپ کیا تربوز ہی کہتے ہیں؟ تربوز کھانے کا جی چاہ رہا ہے. قمبر کہتے ہیں مولا نے ایک لاتش میں ایک درہم نکالا مجھے دیا، کہا جاؤ بازار سے تربوز خرید لاؤ. کہتے ہیں میں بازار چلا گیا، اشارے میں گزر جاؤں گا. میں نے بازار سے خریدے کہ ایک درہم کے 3 تربوز. کتنے ملے؟ 3 تربوز کی بات ہو رہی ہے ذہن میں. 3 تربوز اور آپ کو سلامت کرتے. کہتا ہے میں نے لا کے پہلا کاٹا تربوز، وہ کڑوا نکلا. جو ہے یا نہیں؟ میں نے کہا مولا یہ کڑوا ہے، ایسے پھینک دے، یہ جہنم سے آیا ہے، جہنم جائے گا. میں حوالہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں. کہتا ہے میں نے دوسرا کاٹا تربوز، وہ کھٹا نکلا. مولا نے کہا اسے بھی پھینک دے، یہ جہنم سے آیا ہے، جہنم جائے گا. کہا میں نے جب تیسرا تربوز کاٹا اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے، کہا اسے بھی پھینک دے، یہ جہنم سے آیا ہے، جہنم جائے گا. اب وہ مہمان بھی بیٹھا ہے، اتنی جلدی کر رہا ہوں. مولا نے ایک درہم اور دیا، کہا جاؤ اور تربوز لیا. کہتا پھر میں بازار گیا، پھر ایک درہم کے 3 تربوز ملے، لے کے آیا. میں نے سرکار سے ساتھ میں مولا خود کاٹ لیجیے. بعض آپ کیا بھی ہوتا ہے تم چھوڑو تمہارا ہاتھ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں. مولا فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ بھی تو ہی کاٹے گا. قمبر یہ بھی تو ہی کاٹے گا. اب حکم ایمان تھا، پہلا جو کاٹا میٹھا نکلا. کہا مولا یہ تو میٹھے ہیں. کہا پھر جلدی سے 3 قاشے بنا دو، مہمان کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ. کہتا ہے میں نے تربوز
اس کی کاشیں بنا لی، عنوان آپ کے ذہن میں ہے، بار بار تعارف کرانا اچھا نہیں لگتا، اپنے نام سنیے گا۔ کہتا ہے میں نے ایک حصہ مولا کی بارگاہ میں رکھا، ایک مہمان کو دیا، ایک خود کھا لیا۔ جب میں تربوز کھا چکا، قمبر کہتا ہے پھر مولا نے مجھے متوجہ کیا اور فرمایا قمبر جانتے ہو کوئی پھل میٹھا کیوں ہوتا ہے، کوئی کڑوا کیوں ہوتا ہے، کوئی لذیذ کیوں ہوتا ہے، کوئی بدبودار کیوں ہوتا ہے؟ کہا مولا میں کیا جانوں، اللہ جانے، اللہ کا ولی جانے۔ کہا پھر قمبر غور سے سن، اللہ نے مجھ علی کی ولایت تمام جہانوں پر پیش کی، انسانوں پر پیش کی، جنات پر پیش کی، فرشتوں پر پیش کی، پھلوں پر پیش کی، پانیوں پر پیش کی۔ جس پھل نے میری ولایت کو قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، جس نے انکار کیا کڑوا ہو گیا۔ اور یہ فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے عقائد کا تحفظ ہو، ہماری عبادت ہو، کیونکہ ان کا ذکر عبادت ہے۔ مقصد حقیقی جمع ہونے کا ایک ہی ہے، مل کر انہیں رو لیا جائے جنہیں امت نے ستایا بہت ہے۔ آج 2 محرم ہو گئی، یقیناً آج امام حسین میں مصروف ہیں، پڑھنے والے بھی مصروف، مومنین بھی مصروف۔ کل بھی بیان کیا، بیان کرتا ہوں، حالانکہ تاریخ وہی ہے، مسائل وہی ہے، لیکن نہ پڑھنے والا پڑھتے تھک رہا ہے، نہ سننے والے کے آنسو خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ غم کہ اس کی رضا اور خواہش۔ کل والی ساری بات میں نہیں چاہتا، اس مقصد کی طرف بڑھوں، یہی تاریخ ہے اور یہی مسائل ہیں۔ جتنا جلدی آپ سمجھیں اتنا جلدی میں زحمت نہیں دوں گا۔ قبر پر سونے کربلا سامع قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہ قرآن سامع قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ولید کے دار سے قاصد میں داخل ہو چکا ہوں، آ کر کہا بار میں بلایا گیا ہے۔ جملے یہی ہے مسائل کی کتابوں میں کہ میں نے قرآن کے 3 دفعہ کہا للہ اٹھے، روایت یہی تھی، یہی تھی میرے کہ کبھی پر عبادت کرنے کے بعد پہلے اپنے گھر نہیں جاتے تھے، اس سال بہن کے جاتے تھے، کیونکہ بھی واضح بھائی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یاد آیا کہ بہن انتظار میں دربار دیر سویر ہو سکتی ہے، دیر ہو ایسا ہو بہت سے پہلے بہن بنے، بہن کو تسلی دے دو۔ آئے حسب روایت بی بی نے ہاں بھیا اندر چلے، کہا نہیں بہن آج میں بیٹھوں گا نہیں۔ کیوں بھیا؟ کہا مجھے دربار سے بلاوا آیا ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، جن کی بہنیں ہیں وہ تو سمجھے۔ مضبوطی سے بی بی نے دامن کو پکڑ لیا، حسین تسلی دیتے رہے، زینب مدینہ میرا مقصد نہیں ہے، زینب ولید میرا قاتل نہیں ہے۔ اب بھیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے امت پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے۔ مضبوطی سے دامن تھاما ہوا ہے۔ یہی منظر رونے والوں عباس کے حرم میں جناب لبابہ نے دیکھا کہ حسین جانا چاہتے ہیں، بہن جانے نہیں دیتی۔ جو عزادار بیٹھے ہو میرے نام دیکھیں، جو مہمان ہیں وہ سر جھکا لیں، میں سب لفظ نہیں کہنا چاہتا مسائل میں۔ توڑ گئی عباس تم حجرے میں آرام کر رہے ہو، وہاں بطول کی اولاد پر مشکل گھڑی آ گئی ہے۔ کیا بات ہے لبابہ؟ کہا بہن
اپنے بھائی کو تھاما ہوا ہے. حسین کہیں جانا چاہتے ہیں, بہن جانے نہیں دیتی. بس یہ سنتا تھا عالم جلال میں میرے مولا عباس اٹھے اور ایک مرتبہ آواز دی, اکبر آؤ, قاسم, یحییٰ, جعفر, ہاشمی جوان جمع ہونا شروع ہوئے. دیکھتے میری طرف رہیے گا. دور سے جب شہزادی نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا نا, فوراً دامن کو چھوڑ کے کہا, بھیا اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے. میرا زن آ گیا, اجر کو معلوم, بھیا میرا زامن آ گیا. ہاں, جو ادادار ہے زیادہ بات ہے, مسائل سنتے ہیں. عباس, میں پورا دربار نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نے جلدی سے آگے بڑھنا ہے. اندر نہ آنا, مولا میں غلام ہوں آپ کا. عباس ایسی کوئی بات نہیں, میں تکبیر بلند کروں گا. سارے گوشے سے آپ واقف ہیں. اور پھر وہ خط دکھایا گیا جس میں لکھا ہوا تھا, یا بیعت کرو, ہجرت کرو, یا پھر سر. سن لیا آپ نے بڑے اطمینان سے, یہ سر حسین کی بات ہو رہی ہے. کہ مجھ جیسا, مجھ سے ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ جب سر پہ نگاہ پڑی نا سرکار کی, تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. دربار کے دروازے دکھائی نہیں دیے. ہاشمی جوان ایسے داخل ہوئے. کتابوں میں نے پڑھا ہے, یوں حسین نے باہیں پھیلائی, سینے سے عباس کو روکا, ایک ہاتھ سے اکبر کو روکا, ایک ہاتھ قاسم کو روکا, اور بس اتنا کہا, عباس ابھی نہیں. پتہ نہیں یہ نفی کب تک رہے گی. عباس ابھی جنگ نہیں کرتا, میری مشیت نہیں. واپس آ گئے. عباس فہرست بنا, صفا کھل گیا, فہرست لکھنا شروع کی. سب سے اوپر عباس نے آیت لکھی, نصر من اللہ و فتح قریب. حسین کی نظر پڑی, کہا بھائی بہت خوبصورت لکھی ہے, اس کے نیچے ایک آیت اور لکھو, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا میرا ایک مزاج ہے مسائل پڑھنے کا, میں اسی طرح پڑھتا ہوں, مجھے اوریا لفظ کہنے پہ مجبور نہ کیجیے گا. نام لکھے جانے شروع ہوئے. عزاداروں, جب مستورات کے نام لکھے گئے, اللہ جانے حسین نے کہا کیسے ہوگا, اللہ جانے عباس نے سنا کیسے ہوگا, اور اللہ جانے وفا کے شہنشاہ نے لکھا کیسے ہوگا. جب حسین نے کہا ہوگا لکھو زینب بنت علی, بھائی تو آپ کے اختیار میں ہے نا, مسلسل آپ نہیں رو سکتے, یہ سید سجاد کا کام ہے. ہائے تو آپ کے بس میں, ہائے تو کیجیے. نام لکھتے چلے جا رہے ہیں. ایک بی بی ہے رونے والی, دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہے, انتظار میں کہ ابھی بابا میرا نام لے گا اور چچا میرا نام لکھے گا. تاریخ بتاتی ہے یہ حسین کی بیٹی ہے جس کا نام صغرا ہے. انتظار میں کھڑی ہے, ابھی بابا نام لے گا, ابھی چچا نام لکھے گا. اور رونے والوں فہرست ختم ہو گئی, صغرا کا نام نہیں آیا. جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بالخصوص جن کی بیٹیاں ہیں, ایک مرتبہ آگے بڑھی اور میر انیس نے جس طرح منظر کشی کی ہے اور کوئی کر نہیں سکتا, عباس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتی ہے, بابا بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں جگہ دو. اسے ماتا ماتا ہے, بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں جگہ دو, بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. سر جھکا لو, بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. تحمل سے سوچا. حسین نے بیٹی کا ماتھا چوما, میں رو گیا. کہا صغرا میرے بعد کوئی میری مسند پہ بھی تو بیٹھنے والا ہو. صغرا تو میری مسند پہ بیٹھ جاؤ. تمہارا امتحان یہی ہے کہ تم نے مدینے میں رہنا ہے, اور جس امتحان سے گزرا ہے میرا مولا اپنے نانا کی امت کے خاطر. ایسا نہیں کہ بیٹی پیاری نہیں تھی حسین, پیاری تو اتنی تھی, کتابیں بتاتی ہے قافلہ جب 1 میل باہر گیا نا, عباس سے کہا, عباس گھوڑا پہنوں کے محمل کے ساتھ جوڑو. مولا آپ کہاں جاتے ہیں, کہا میں ایک نظر گھوڑا دوڑا کے صغرا کو دیکھا. اجرکم اللہ. ہاں بیٹا تو میری مسند پہ بیٹھو. تیاری پڑے تو ساری رات یہی گزر جائے. جلدی
جلدی سے تاکہ سارے عنوان پڑھ دیے جائیں. جن کی آنکھوں نے ابھی تک وضو نہیں کیا وہ کوشش کریں. اب ذرا تصور کیجئے کم سے بچی دیکھ رہی ہے, بیویاں تیار ہو رہی ہیں, محلہ بنی ہاشم کے صحن میں محمل بیٹھے ہوئے ہیں, عباس پہرے پہ ہے, ہاشمی جوان پہرے پر ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جس بیوی کا کوئی محرم رشتہ دار ہوتا تھا, جب بیوی وہ آتی تھی وہ انہیں سوار کراتا تھا. کتابیں بتاتی ہیں کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بیوی ایسی آئی کہ حسین سے مسند چھوٹ گئی, عباس سے پہرا چھوٹ گیا, قاسم اور اکبر دوڑ کے آئے, ہاتھ بچھائے, عباس نے زانو ادب طے کیا, حسین نے بسم اللہ پڑھ کے بہن کو سوار کیا. آج بھی یاد رکھنا یہ مدینے سے تیاری ہو گئی. پھر شام غریبہ بھی آپ نے سنا ہے. میں چھوڑ دیتا لیکن رونے کے لیے ہم نے اتنے سفر کیے ہیں نا بھائی. چند لمحے اور زحمت ہے, ایک بی بی کی حسرت پڑھتا ہے. شہرا دیکھ رہی ہے سب بیویاں جا رہی ہیں, رونے والوں بس جسے ماتم آتا ہے دیکھنا میری طرف. ایک بیوی ہے جس کے ہاتھوں میں 18 دن کا بچہ ہے. اس بیوی نے سینے سے اصغر کو لگایا, آہستہ آہستہ کہ شہرا کی نظر نہ پڑ جائے, آہستہ آہستہ چلتی ہے. ایک مرتبہ سغرا نے دیکھا, ہاں اماں رباب جو سینے پہ ہے میرا کچھ لگتا ہے, اماں تم ساتھ نہ لے جا رہی نہ لے جاؤ لیکن اصغر سے ودا تو کر لینے دو. بس ہونے والوں ادھر علی اصغر سغرا کی جھولی میں آیا. اب دیکھنا جو ادار بیٹھے وہ لیا آپ نے, جہاں یاد آئے گا ساری رات روتے رہنا, آنکھوں کا وضو ہوگا بلا تشبیہ. سغرا نے علی اصغر کو 18 دن کا ہاتھوں میں لیا, ماتھا چوم چوم کے کہتی ہے اصغر سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اصغر تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا, اصغر جب مجھے بابا کی یاد آئے گی تیری زیارت کروں گی, اصغر جب اکبر کی یاد آئے گی میں تیرا چہرہ دیکھوں گی, اصغر جب قاسم کی یاد آئے گی میں تجھے دیکھوں گی. اب بیوی آتی ہے, اصغر نے مٹھیاں پکڑنی ہے, سغرا کی جھولی نہیں چھوڑتا, کسی بیوی کے پاس نہیں جاتا, میں نے مختصر کر دیا. عباس دوڑے دوڑے, مولا اندر قیامت کی کھڑی ہے, عباس کیا ہو گیا, بس سغرا کی جھولی علی اصغر نہیں چھوڑتا, رونے کے لیے بیٹھا ہے. یہاں غریب نے کمر میں ہاتھ رکھا, ایک مرتبہ حجرے میں قدم رکھا, ایک مرتبہ بیٹی نے دیکھا, کہا بابا امام بن کے نہیں, حوصلہ کر, بابا امام بن کے نہیں, بابا بن کے. پوچھ لے اصغر سے, اگر جاتا ہے تو لے جا ورنہ میرے پاس رہنے دو. بس میں نے کتابوں میں جملے یہ پڑھے ہیں, چھوڑنے لگا ہوں ممبر. جھکے حسین, اتنا جھکے کہ حسین کے لب اصغر کے کانوں تک پہنچ گئے. ایک مرتبہ حسین نے اصغر کے کانوں میں اللہ جانے کیا کہا, اصغر نے سغرا سے مٹھیاں چھڑا لی, حسین کی طرف بڑھے, ادھر حسین نے سینے سے لگایا, حسین چلنے لگے. 7 سال کی بچی باہیں پھیلا کے جسے